میرے قبلہ کعبہ پیر و مرشد پیر طریقت رہبر شریعت سلطان الاولیاء محی سنہ مفسر قرآن رہبر و دلبر حضرت علامہ شیخ محمد محسن منور یوسفی صاحب، ان کے قرآن کے تعلق سے اب میں آپ کو روح شناس کرانا چاہتا ہوں۔ میری محبت یہ کہتی ہے میرے شیخ معظم تو دنیا میں آئے ہی لوگوں کو قرآن سے جوڑنے اور قرآن پڑھانے کے لیے۔ اس وقت کی موجودہ دور کی روئے زمین کے اندر سب سے بڑی ویڈیو تفسیر الحمدللہ میرے شیخ معظم کی تفسیر محسن ہے۔ 40 تفاسیر بیان کرنے والے غوث الاعظم سرکار ہیں، جو 40 تفاسیر کے بعد ایک آیت کی 40 تفاسیر بیان کرنے کے بعد فرماتے ہیں کہ اب ہم چلتے ہیں اہل حال کی تفاسیر کی طرف۔ ان کا جو فیض ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر موجودہ دور کے نائب غوث الورا میرے شیخ طریقت شیخ محمد محسن منور یوسفی صاحب کی تفسیر محسن کی صورت میں منظر عام پر آتا ہے، تو پھر آپ دیکھتے ہیں کہ اس وقت کی یہ میری بات لکھیں، نوٹ کریں، ریکارڈنگ ہو رہی ہے، یوٹیوب پہ جا رہی ہے، چیلنج ہے، اللہ اور اس کے رسول کی مدد سے جائیں اس کو کاؤنٹر چیک کریں۔ اس وقت کی موجودہ دور کی روئے زمین کے اندر سب سے بڑی ویڈیو تفسیر الحمدللہ میرے شیخ معظم کی تفسیر محسن ہے، اور وہ تفسیر محسن جس کی جامعیت کا اور جس کی انفرادیت کا اندازہ آپ اس بات سے لگائیں کہ ابھی تک صرف اس تفسیر کے تقریباً 17 پارے جو ہیں وہ ریکارڈ ہوئے، اور ان 17 پاروں کے کم و بیش 1200 لیکچر وہ ریکارڈ ہو چکے ہیں۔ الحمدللہ ہمارے شیخ معظم نے جو اس وقت تک تفسیر بیان کی ہے، اس کے جو 17 پاروں کے لیکچر ہیں اس کی تعداد کم و بیش وہ 1200 سے زیادہ ہے، اور اللہ اور اس کے رسول کی مدد سے میرے غوث الاعظم سرکار کے فیض اور ان کی خصوصی حفاظت اور نیابت اور اعانت کی بدولت میرا ایمان ہے اور میرا یقین ہے کہ جب باقی کے بھی سارے پارے مکمل ہوں گے 30، تو یہ کم و بیش 2500 تک ان لیکچرز کی تعداد چلی جائے گی۔ قرآن کریم فرقان حمید یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے خلیفہ کو زندگی گزارنے کا حکم ہے، اور وہ خلیفہ کون ہے؟ انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ میں نے زمین کے اوپر انسان کو کیا بنا کے بھیجا؟ خلیفہ، اللہ کا خلیفہ۔ ایک ہے بزرگوں کا خلیفہ، اولیاء کا خلیفہ، اور ایک ہے نبی کا خلیفہ۔ میں کس کی بات کر رہا ہوں؟ اللہ کے خلیفہ کی۔ وہ جو اللہ کا خلیفہ دنیا کے اندر ہے وہ کون ہے؟ انسان، اور اس انسان کو زندگی گزارنے کی جو اس کی راہ ہدایت پہ گامزن رہنے کے لیے جو چارٹرڈ، جو منشور، جو کتاب، جو مینول اس کو دیا گیا وہ کیا ہے؟ قرآن کریم۔ ٹھیک ہے، اب مجھے ایک بات بتائیں کہ ایسا کون سا شخص ہوگا جس کو دنیا کے اندر اسے بھیجا گیا، یا آپ دیکھتے ہیں کہ ہم مختلف دفاتر میں نوکریاں کرتے ہیں، ہم کسی جگہ پہ جوائننگ دیتے ہیں تو وہاں پہ کہتے ہیں جناب یہ جو ہے نا اس دفتر کے ضوابط اور قواعد ہیں، اس سے دائیں بائیں نہیں ہونا۔ آپ نے کیا کیا؟ آپ نے اس کو عطر لگایا، آپ نے اس کو خوبصورت غلاف چڑھایا، اور آپ نے اس کو رکھ دیا الماری کے اوپر۔ جب آپ سے باس نے، مالک نے پوچھا، جب آپ دائیں بائیں ہوئے اپنے راستے سے، اصول و ضوابط کو آپ نے اختیار نہیں کیا، تو مالک نے پوچھا میں نے تو تمہیں یہ سب لکھ کے دیا تھا، اور نہیں جی میں نے تو وہ آپ کی اس ڈاکومنٹ کو عطر لگا کے الماری کے اوپر بڑا سنبھال کے رکھا ہوا ہے، وہ تو پڑھا کیوں نہیں؟ وہ جی اس لیے کہ وہ آپ کی طرف سے تھا، میرے لیے بڑا قابل احترام تھا۔ اس کا احترام اس کے عطر لگانے، غلاف چڑھانے سے بھی زیادہ تھا کہ اس کو پڑھا جاتا۔ شادیاں ہوتی ہیں، جہیز کے اندر کیا ہوتا ہے جی؟ بیٹی کے لیے سب سے مہنگا قرآن قاری صاحب کو دیے جاتے ہیں پیسے، محلے کے قاری صاحب کو سب سے مہنگا قرآن لے کے آؤ، اور وہ قرآن لے کے آتا ہے بڑا خوبصورت، خوشبو والا لانا، 2000 کا نہیں 5000 کا لے کے آنا۔
وہ لے کے آتا ہے، اس کے سائے کے اندر بیٹی کو رخصت کیا جاتا ہے. بیٹی کے جہیز میں جب وہ قرآن گھر میں آتا ہے، بیٹی اس کو غلاف چڑھاتی ہے، یہ میری ماں نے دیا، میرے باپ نے دیا. کہاں رکھ دیتی ہے؟ الماری کے اوپر. اب یہ جو الماری کے اوپر قرآن رکھنے کا فلسفہ ہے، بھائی تم نے قرآن کو کیوں رکھ دیا ہو؟ جی نیچے نا بے ادبی ہوتی ہے. میں کہتا ہوں تو نے اس لیے قرآن کو الماری کے اوپر نہیں رکھا کہ نیچے بے ادبی ہوتی ہے. شاید تو نے اس لیے رکھ دیا کہ نہ وہاں تک ہاتھ پہنچے اور نہ پکڑ کے پڑھنا پڑے. بات سمجھیں کہ نہ وہاں تک ہاتھ پہنچے اور نہ پکڑ کے پڑھنا پڑے. وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، ہم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر. قرآن سے تعلق کو جوڑیں. یہ اولیاء اللہ کا، بزرگان دین کا اور حقیقی صالحین کا، عارفین کا طریقہ ہے. حضور غوث اعظم کی تعلیم 15 سال برج اجمی پہ قرآن پڑھا، 15 سال، 35 سال دارالافتاء میں کام کیا. وہ ابن جوزی تھے نا، وہ جب حضور غوث پاک کی مجلس میں پہنچے اس نے کہا شاید میں بڑا عالم ہوں. تو جب اس صوفی باصفہ ولی کامل کی مجلس میں پہنچا، اس سلطان الاولیاء کی مجلس میں پہنچا، تو جب جا کے تفسیر سنی تو ایک آیت کی پہلی تفسیر مجھے معلوم ہے، ابن جوزی نے کہا، دوسری تفسیر مجھے معلوم ہے، تیسری تفسیر مجھے معلوم ہے. حضور غوث پاک سرکار کیسے قرآن پڑھنے والے تھے کہ 40 تفاسیر ایک آیت کی انہوں نے بیان کی. اور ابن جوزی اپنا گریبان پھاڑ کے حالت وجد میں چلا گیا. اپنے وقت کا اتنا بڑا مفتی، ابن تیمیہ کا شاگرد، اس نے کہا یہ تو تفاسیر میرے علم میں نہیں ہے. 11 کے بعد 40 تک جو حضور غوث پاک نے ارشاد کی، تو 40 تفاسیر بیان کر کے یہ نہیں کہا جی بس. فرمایا یہ تو تھی اہل ظاہر کی تفاسیر، اب چلتے ہیں اہل حال کی طرف. یہ غوث پاک سرکار کا قرآن سے تعلق. اور آ جائیں اب نائب غوث الورا کے قرآن کے تعلق سے. میرے قبلہ کعبہ پیر و مرشد پیر طریقت رہبر شریعت سلطان الاولیاء محی سنہ مفسر قرآن رہبر و دلبر حضرت علامہ شیخ محمد محسن منور یوسفی صاحب، ان کے قرآن کے تعلق سے اب میں آپ کو روح شناس کرانا چاہتا ہوں. میرے دادا مرشد فرمایا کرتے تھے، وہ کہتے تھے کہ ہم تو دنیا میں آئے ہی داڑیاں رکھوانے اور پگڑیاں بندھوانے کے لیے. تو میری محبت یہ کہتی ہے میرے شیخ معظم تو دنیا میں آئے ہی لوگوں کو قرآن سے جوڑنے اور قرآن پڑھانے کے لیے. الحمدللہ رب العالمین. وہ جو 40 تفاسیر بیان کرنے والے غوث الاعظم سرکار ہیں، جو 40 تفاسیر کے بعد ایک آیت کی 40 تفاسیر بیان کرنے کے بعد فرماتے ہیں کہ اب ہم چلتے ہیں اہل حال کی تفاسیر کی طرف. ان کا جو فیض ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر موجودہ دور کے نائب غوث الورا میرے شیخ طریقت شیخ محمد محسن منور یوسفی صاحب کی تفسیر محسن کی صورت میں منظر عام پر آتا ہے، تو پھر آپ دیکھتے ہیں کہ اس وقت کی، یہ میری بات لکھیں، نوٹ کریں، ریکارڈنگ ہو رہی ہے، یوٹیوب پہ جا رہی ہے، چیلنج ہے، اللہ اور اس کے رسول کی مدد سے جائیں اس کو کاؤنٹر چیک کریں. اس وقت کی موجودہ دور کی روئے زمین کے اندر سب سے بڑی ویڈیو تفسیر الحمدللہ میرے شیخ معظم کی تفسیر محسن ہے. اور وہ تفسیر محسن جس کی جامعیت کا اور جس کی انفرادیت کا اندازہ آپ اس بات سے لگائیں کہ ابھی تک صرف اس تفسیر کے تقریباً 17 پارے جو ہیں وہ ریکارڈ ہوئے اور ان 17 پاروں کے کم و بیش 1200 لیکچر وہ ریکارڈ ہو چکے ہیں. اور بندہ ناچیز نے جب یوٹیوب کے اوپر، گوگل کے اوپر، مختلف جو یہ سوشل میڈیا پلیٹ فارمز ہیں اس کے اوپر جب یہ سرچ کیا کہ اس وقت جو سب سے بڑی تفسیر ہے ویڈیو وہ کون صاحب ہیں، بڑے بڑے دنیا میں لوگ ہیں، اہل محبت ہیں، قرآن سے تعلق والے بڑے بڑے لوگ ہیں. تو میں سرچ کر رہا تھا کہ اس وقت جو ویڈیو تفسیر سب سے کمپریہنسو تفسیر ہے وہ کون سی ہے. تو آپ یقین کریں کہ میں وہ نام نہیں لینا چاہتا، 1-2 نام پاکستان کے ہیں، کوئی ایک آدھ مصر کا ہے، ٹھیک ہے. اب ان کی ساری عمر قرآن بیان کرتے ان کی گزری.
ٹھیک ہے، لیکن ان کی میکسیمم جو تفسیر کے لیکچر ہیں پورے کے پورے قرآن کے، ان کی 30 پاروں کے جو ان کے میکسیمم لیکچر ہیں، میرے خیال 100 یا 110 یا 114 لیکچر ہیں. اور الحمدللہ ہمارے شیخ معظم نے جو اس وقت تک تفسیر بیان کی ہے، اس کے جو 17 پاروں کے لیکچر ہیں، اس کی تعداد کم و بیش وہ 1200 سے زیادہ ہے. اور اللہ اور اس کے رسول کی مدد سے، میرے غوث الاعظم سرکار کے فیض اور ان کی خصوصی حفاظت اور نیابت اور اعانت کی بدولت، میرا ایمان ہے اور میرا یقین ہے کہ جب باقی کے بھی سارے پارے مکمل ہوں گے 30، تو یہ کم و بیش 2200 تک ان لیکچرز کی تعداد چلی جائے گی. تو کتنے خوش قسمت ہیں آپ دوست احباب جو اس وقت اس مجلس میں بیٹھے ہیں، جہاں پہ صرف اور صرف قرآن کو پڑھنے کا اور قرآن کو پڑھانے کا ہی دن رات اہتمام کیا جاتا ہے.